السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، ہر انسان کی یہ فطری خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کے لیل و نہار پر تعیش اور بڑھاپا سکون اور اطمینان کے ساتھ گزارے۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر وہ صبح و شام اور شام سے رات تک مسلسل جد و جہد کرتا رہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے آسائشیں حاصل کرنے کی کوشش کے اندر لگا رہتا ہے۔ یہ فطری تقاضا ہے اور اسلام نے آسودگی کے حصول کو ممنوع قرار نہیں دیا، بلکہ محض دنیاوی مال و متاع جمع کرنے کی دھن میں اس زندگی کو بھلانے سے منع کیا ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جسے اخروی زندگی کہا جاتا ہے۔ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اس لیے آج کی گفتگو فکر آخرت پر کی جائے گی تاکہ ہم دنیاوی فکروں کے ساتھ ساتھ اخروی جو زندگی ہے اس کی فکر بھی کریں، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی کو کھیل تماشا قرار دیا ہے، عارضی زندگی قرار دیا ہے، وقتی زندگی قرار دیا ہے۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس زندگی کو مسافر کسی طرح گزارنے کا حکم دیا ہے اور ترغیب دی ہے کہ تم اس زندگی کو ایسے گزارو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر گزارتا ہے، ہاں جی، کیونکہ اس نے اصل مقام تک پہنچنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بھی مسافرانہ اور راہ گزر ہے۔ اصل مقام، اصل ٹھکانہ، اصل جگہ جو ہماری ہے وہ ہے آخرت، اور وہی اصل ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور یقیناً آخرت کا گھر وہ بہترین گھر ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم یہ حقیقت نہیں سمجھتے؟ کیا تمہیں اس حقیقت کے بارے میں علم نہیں ہے؟ تمہاری عقل اس حقیقت کو قبول نہیں کر رہی کہ ہمیشہ کی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر یوں فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور اے لوگو یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور در حقیقت آخرت کا گھر ہی صحیح زندگی ہے۔ حیوان، صحیح عیش و عشرت کے ساتھ رہنے والی زندگی وہ آخرت کی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ لوگ یہ راز جانتے ہوتے، انہیں پتہ ہوتا۔ دنیا کی زندگی ایسی زندگی ہے جو خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں ہے۔ ایک خواہش پوری ہوئی دوسری رہ گئی، دوسری پوری ہوئی تیسری رہ گئی۔ اس دنیا کے اندر کوئی انسان
چاہے وہ دنیا پوری کا بادشاہ کیوں نہ بن جائے، وہ خواہشات کو پورے طور پر حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دنیا خواہشات کی تکمیل کے لیے ہے ہی نہیں۔ خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ نے آخرت بنائی ہے، آخرت کا گھر، آخرت کی زندگی، جس کے بارے میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو بھی خواہش دل میں آئے گی، جو جس چیز کا بھی دل کرے گا پوری ہوگی۔ وہ ہے خواہشات کی تکمیل کا جو گھر، خواہشات کی تکمیل کی زندگی، وہ اخروی ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا، ظاہری آرائش، آپس میں فخر اور خود ستائی ہے، اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی کی طلب ہے۔ یہاں تو مال بڑھانے کی جستجو، اولاد ایک دوسرے سے بڑھ کر بڑھانے کی جستجو، جی قوموں پر، جی کوٹھیوں پر، پلازوں پر، فارم ہاؤسوں پر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والا معاملہ اس دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ دنیا تو صرف اتنی ہی ہے بس۔ مال اور دولت کی کثرت یہ صرف اور صرف دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہے، پیسہ ہے، جائیدادیں ہیں، وہ شاید اللہ کو زیادہ پیارا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا دیا ہوا ہے۔ اور مالدار بھی یہی سمجھتے ہیں، وہ بھی یہی کہ اگر ہم اللہ کے پیارے نہ ہوتے، اللہ کو پسند نہ ہوتے، تو ہمارے پاس اتنا مال کیوں ہوتا۔ اور یہی منطق گزشتہ قوموں کے جو بڑے بڑے سرمایہ دار تھے، جنہیں ایک لمحے میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اللہ کے عذاب نے، وہ بھی یہی کہتے تھے۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی تھا کہ ہم اللہ سے کو ناپسند ہوتے تو پھر ہم کھاتے پیتے چلتے پھرتے یہ مزے کیسے لوٹتے، گویا کہ ہم اللہ کو پسند ہے، ایسا ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کا سارا مال و متاع یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، اس کا اللہ کی پسندیدگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، جو شخص رزق حلال کمائے، جائز ذرائع سے کمائے، جائز جگہوں پہ خرچ کرے، اللہ کا پورا حق نکالے، اس کی مخلوق کی خدمت کرے، وہ پھر دنیا کے جتنے بھی بلند مرتبے اور مقام پہ پہنچے گا تو وہ اللہ کا پسندیدہ اور محبوب ہی ہوگا۔ اور اس کے برعکس جو ہے وہ یقینی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں، اگرچہ دنیاوی اعتبار سے بہت مال و دولت والا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد تو صرف دنیاوی زندگی کی زیب و آرائش کے لیے ہے، زیب و زینت کے لیے ہے۔ والباقیات الصالحات، اور حقیقت میں جو باقی رہنے والی، ابدی، ہمیشہ رہنے والی، وہ کیا ہے؟ خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، وہ تو ایسی نیکیاں ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور آرزو اور امید کے لحاظ سے بھی خوب تر ہیں۔ خیر عملا، خوب تر ہے اللہ کے ہاں۔ اسی طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی دنیا تو قید خانہ ہے، جس دنیا کو تم خوبصورت سمجھتے ہو، جیسے خوبصورت بنانے کے لیے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک نمازیں بھلا بیٹھے ہو، اللہ کے احکامات بھلا بیٹھے ہو، اللہ کی طرف سے نازل کردہ اوامر کا پتہ ہی نہیں، نواہی کا پتہ ہی نہیں، یہ دنیا تو صرف ایسی ہی ہے جیسے کوئی قیدی قید خانے کے اندر ہوتا ہے۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کہ جس طرح قیدی جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، حکومت کے بنائے گئے قانون کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، وہ جتنا عرصہ بھی جیل میں رہتا ہے ان قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان اس دنیا کے اندر ایک قیدی ہے اللہ کا،
اس نے اپنے اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ حکم آیا نماز پڑھو، نماز پڑھی، حکم آیا نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی، حکم آیا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہونا، حکم آیا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جانا ہے۔ تو جو اللہ کے احکامات اس کے بندوں کے لیے ہے، انہی کے مطابق اللہ کے بندے وہ احکامات کو یعنی مد نظر رکھتے ہوئے ان پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، ایک قیدی کی طرح۔ کافر کے لیے جنت ہے، وہ جیسے چائے چوپایوں کی طرح زندگی گزارے، کھائے پیے، عیش کرے، موج کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پھر آخرت بنی ہے پوچھنے کے لیے۔ اور مسلمان تو قدم قدم پہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے، مسلمان کہلاتا ہی اس لیے ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، محض دنیا کی فکر، صرف دنیا کی فکر، آخرت کی فکر کو چھوڑ کر یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے کہ من کانت الدنیا ہمہ، جو شخص ہمیشہ صرف دنیا ہی کی فکر میں مبتلا رہے گا، ہاں جی، تو آخرت کی کوئی پرواہ نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام پریشان کر دے گا، اس کی مفلسی ہمیشہ اس کے سامنے رہے گی، اور دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہے۔ اور جس کی نیت آخرت کی جانب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی دل جمعی کے لیے اس کے کام تمام کے تمام درست فرما دے گا، اور اس کے دل میں دنیا کی بے پرواہی ڈال دے گا، اور دنیا اس کے پاس خود بخود بھاگتی اور چلتی ہوئی آئے گی۔ دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی نصیب میں لکھی جا چکی ہے، وہ رات دن چاہے اس کے پیچھے پڑا رہے، چاہے ایک مخصوص وقت مقرر کر لے، اتنا ہی ملے گا جتنا نصیب میں ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، ہاں جی، کہ جو دنیا ہی کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جو شخص اللہ سے یہ دعا کرتا ہے اور اس تڑپ کے اندر رہتا ہے، یہ اللہ دنیا بھی چاہیے لیکن بھلائی والی، آخرت بھی چاہیے لیکن بھلائی والی، اللہ اسے دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی دیتا ہے۔ اور جو صرف دنیا کو مانگے، ملنی اتنی ہے جتنی نصیب میں ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، آخرت ختم۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں بزرگوں، یہ بات ذہن نشین رکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے دل چھوڑنے کا خدشہ نہ ہو، مسلمانوں کے دل چھوٹا ہونے کا، احساس کمتری کا خدشہ نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی کافروں کو سونے کے محلات عطا فرمائے، سونے کے محلات۔ یہ تو مسلمانوں کے دل چھوڑنے کا خدشہ ہے، مسلمانوں کے دل چھوڑنے سے مسلمان ہے ساڑھے کو کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ دنیا کی مثال اللہ کے ہاں، دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے پر کے برابر بھی ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا نہیں اللہ نے، آپ کہے تو فلاں پہاڑ سونے کے بنا دے، فلاں سونے کے بنا دے، آپ نے اس کو نہیں پسند فرمایا۔ کیوں نہیں پسند فرمایا؟ کہ اس کی حیثیت کوئی نہیں۔ ہاں زندگی پرسکون ہو، سکون سے گزرے، اتنی محنت کہ جس سے کسی کی محتاجی نہ ہو، یہ پسندیدہ ہے۔ لیکن اسی کی طرف صبح شام، شام سے صبح اور کام ہی کوئی نہیں، نماز کا ٹائم ہے پھر ہی بھاگ دوڑ، ہاں جی، ذکر کا ٹائم ہے پھر ہی بھاگ دوڑ، بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے پھر ہی بھاگ دوڑ، گھر والوں کو کچھ دو چار محبت بھری باتیں کرنے کا وقت ہے پھر بھی بھاگ دوڑ، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اور جتنا کوئی بھاگ دوڑ والا بڑا آپ کے سامنے سینکڑوں فیکٹریوں کا مالک ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کی زندگی میں سکون نہیں دیکھیں گے، سکون نہیں دیکھیں گے، بے سکونی، پریشانی اس کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے، اس لیے کہ سکون ان چیزوں میں نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء،
فرمایا اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو اس دنیا سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا. کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی اللہ نہ دیتا اگر اللہ کے ہاتھ دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی. تو گویا اتنی حیثیت بھی نہیں ہے. تو اس لیے دیکھ لیں دنیا کے اندر. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک موقع پر گزر رہے تھے, دیکھا آگے بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے. تو آپ نے ایک صحابی آپ نے کہا یہ 1 درہم یا 2 درہم کا لینا ہے؟ میں کہا نہیں یا رسول اللہ ہم نہیں لینا. دوسرے نے, تیسرے نے. تو آپ نے پوچھا بھائی کیوں نہیں لینا؟ تو کہا بھائی یہ تو مرا ہوا ہے. ہاں جی, مرا ہوا ہم اس کو خرید کر کیا کریں گے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ اسی طرح ایک روایت میں یوں آتا ہے, سیدنا مستورت بن شداد کہتے ہیں کہ میں بھی ان سواروں کے ساتھ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس کھڑے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اترون هذه حانت على اهلها حين القوها, کیا تم لوگ اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو دیکھ رہے ہو؟ اس کے مالکوں کے ہاں یہ حقیر چیز تھی اور بے قیمت تھی, انہوں نے اس کو پھینک دیا. اس کی حیثیت کیا کرتے مرے ہوئے کو؟ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کی بے قیمت ہونے کی بنیاد پر ہی لوگوں نے اسے پھینکا ہے کہ اس کی قیمت کوئی نہیں, اس کی حیثیت کوئی نہیں. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالدنیا اہون علی اللہ من ہذہ علی اہلہا, سمجھانے کے لیے طریقہ اختیار کیا. فرمایا دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر اور بے وقت ہے جتنا یہ لوگوں کے نزدیک حقیر اور بے وقت تھا. دنیا کی حیثیت اللہ کے یہاں اتنی بھی نہیں ہے. اور آخرت کے مقابلے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بماذا یرجع. دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈالے, ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی سمندر کا کتنا پانی اپنے ساتھ لائی ہے. یعنی ساری دنیا کی حیثیت وہ انگلی میں لگے پانی کے برابر بھی نہیں ہے. اصل نعمتیں وہ تو آخرت کی نعمتیں ہیں, ہمیشہ کے لیے نہ ختم ہونے والی نعمتیں. میرے بھائیوں, یہ آخرت کی زندگی کو ترجیح اور دنیا کی زندگی کی بے رغبتی کون سی چیز لاتی ہے انسان کے اندر؟ وہ ہے موت کا تذکرہ, اللہ سے ملاقات کا شوق کہ ہم نے ایک نہ ایک دن یہ سب چھوڑ کر اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے, اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, اللہ کے ہاں جانا ہے, سب چھوڑ دینا ہے. مسلمان بے لگام نہیں ہے. مسلمان ہر لمحہ اللہ کی نظر میں ہے, اللہ کے احاطے میں ہے. اس نے جواب دینا ہے ایک ایک لمحے کا, ایک ایک منٹ کا, ایک ایک وقت کا. چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ فرماتا ہے اذا احب عبدی لقائی احببت لقاءہ, جب میرا بندہ مجھ سے ملاقات کرنے کا شوق اور اسے یہ پسند ہے کہ مجھ سے ملاقات کرے تو میں بھی اس کو کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں. میں بھی پسند کرتا ہوں کہ اپنے اس بندے سے ملاقات کروں. وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ, اور جب میرا بندہ مجھ سے ملاقات کو ناپسند کرے گا تو میں بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہوں. حالانکہ مرنا تو ہے اپنے وقت پہ, اس سے تو جان چھوٹنی نہیں ہے. تو کیوں نہ اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھا جائے, اللہ سے ملاقات کو پسند کیا جائے, تاکہ اللہ جب پسند کرے گا ملاقات کو پھر اخروی کامیابی یقینی ہوگی. اور یہ پسندیدگی کیسے ہوگی؟ جب ہم حرام نہیں کھائیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, غلط بیانی نہیں کریں گے, یتیموں مسکینوں بیواؤں پر ظلم نہیں کریں گے, زیادتی نہیں کریں گے, مال حرام کا نہیں کھائیں گے, ناجائز نہیں کھائیں گے, جائیدادوں پر قبضہ, پلاٹوں پر قبضہ نہیں کریں گے. ہاں جی, اسی طرح دوسروں کے حقوق پورے ادا کریں گے, تو تب پھر سمجھیں کہ ہم اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے زیادتی کی اللہ ناراض ہو جائے گا,
ظلم کیا ناراض ہو جائے گا، ملاوٹ کی اللہ ناراض ہو جائے گا، کبھی بیشی کی ناپ تول میں اللہ ناراض ہو جائے گا، منافع خوری کی اللہ ناراض ہو جائے گا، حد سے زیادہ منافع کمایا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ دل کے اندر یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو بات ہے، یہ ہے مسلمان کی کامیابی کی علامت کہ ہم نے ایک یہ چھوڑ دینا ہے، جہاں نہیں رہنا، تو پھر اتنا کچھ کرنے کی ضرورت۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آج یہ عمل کی دنیا ہے، آج عمل ہے، کل عمل نہیں ہوگا، کل حساب دینا پڑے گا۔ کوئی آدمی پہ یہ کہے کہ، اور قرآن کریم میں جا بجا اللہ نے فرمایا، وہ ایک اور ٹاپک اور موضوع ہے کہ وہ انسان تمنا کرے گا، اے اللہ بس ایک موقع اور دے دے، ایک موقع اور دے دے، پھر اچھا کام کروں گا، پھر نیکی کروں گا، پھر یوں کروں گا، پھر یوں کروں گا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے نہیں آئے تھے آپ کے پاس، میرے رسول نہیں آئے تھے آپ کو بتانے کے لیے؟ اس وقت تو تمہاری آنکھیں سر پر تھیں، ماتھے پر تھیں، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس طرح بلا رہے ہیں۔ اب جب تم پہلے اعمال صالحہ نہیں کر سکے تو اب کیسے کرو گے؟ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے کے ساتھ موت تو ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے، یا ایھا الناس اذکروا اللہ اذکروا اللہ، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، جاءت الراجفۃ تتبعها الرادفہ، قیامت کا پہلا نفخہ آ چکا، دوسرا نفخہ اس کے پیچھے تابع ہے، آنے والا ہے، قیامت تو آنے والی ہے۔ جاء الموت بما فیہ، جاء الموت بما فیہ، فرمایا موت اپنی ہولناکیوں سمیت آ پہنچی، موت اپنی سختیوں سمیت آ پہنچی۔ نہیں معلوم کسی کو کب اس کی روح قبض ہو جائے، وہ ہر لمحہ تیار رہے، ہر لمحہ تیار رہے۔ یہ ہے مسلمان کی شان کے مطابق اس کے ذہن میں ایک بات۔ جب یہ بات ذہن میں ہوگی، جب یہ عقیدہ اس کا پختہ ہوگا، جب اللہ کی محبت اس کے ذہن میں ہوگی، اس کے دل میں ہوگی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اس کے دل میں ہوگی، پھر وہ ڈرے گا، ہر غلطی کرتے ہوئے ڈرے گا کہ اب یہ موت آ گئی تو کیا اللہ کو منہ دکھاؤں گا، ابھی موت آ گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب بھی میں آنکھ جھپکتا ہوں مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ کہیں پلکیں اکٹھی ہونے سے پہلے میری روح قبض نہ کر لی جائے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے۔ اور میں جب بھی کسی چیز کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں مجھے گمان گزرتا ہے نگاہ نیچی کرنے سے پہلے میری جان قبض ہو جائے گی، اور جب میں کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں مجھے اندیشہ لائق ہوتا ہے کہ اسے پیٹ تک پتہ پہنچا سکوں گا یا نہیں، اور اس سے نفع اٹھا سکوں گا یا نہیں، بلکہ عین ممکن ہے یہی لقمہ گلے میں اٹک جائے اور موت کا سبب اور وجہ بن جائے۔ ہوتا نہیں، ہم کہتے ہیں کھانا کھا رہا تھا، وہ نالی میں ایک لقمہ کا کچھ حصہ چلا گیا، موت واقع ہو گئی۔ یہ دیکھیں، اور فرمایا اے بنی آدم اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے کو اموات میں شمار کرو، مردوں میں اپنے آپ کو شمار کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کا تمہیں یعنی موت، قیامت اور عذاب و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ لا محالہ آنے والا ہے، اور تم اللہ کو اور اس کے ملائکہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، تم جان نہیں چھڑا سکتے۔ تو ہر شخص کو اگر یہ پتہ ہو کہ مرنا ہے، وہ دوسروں کے پلاٹ پر قبضہ کرنے سے پہلے سوچے کہ اگر ابھی مجھے موت آ گئی، پلاٹ تو میرا کیا، میرے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ وہ دوسروں کا بیانہ ہڑپ کرنے سے پہلے سوچے، وہ دوسروں کا جو ہے وہ ٹوکن دیا ہوا وہ ہڑپ کرنے سے پہلے سوچے، وہ دوسروں کے مال کو اپنا یعنی اس پر ناجائز تصرف کرنے سے پہلے سوچے، وہ ملاوٹ کرنے سے پہلے سوچے،
وہ کمی بیشی کرنے سے پہلے سوچے یہ جو مال میں کما رہا ہوں شام کو گھر لے جا سکوں گا یا نہیں. وہ جھوٹ بولنے سے پہلے سوچے یہ جھوٹ میرا آخری تو نہیں کہیں بن جائے گا. وہ غلط بیانی کرنے سے، وہ غیبت کرنے سے، وہ کسی کو تھپڑ مارنے سے، کسی کو گالی دینے سے، کسی کے خلاف کوئی بات کرنے سے پہلے سوچے کہ اگر ابھی میری جان نکل گئی تو میں کیا کروں گا. یہ مال تو میرے کام نہیں آئے گا، یہ مال تو میرے کام نہیں آئے گا، میں کس لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں. تو یقینی بات ہے وہ بندے بننے کے چانس اس کے اندر موجود ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، کھڑا ہونے سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے پوچھ لیا میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا، تو نے یہ کیوں کیا. کل میرا اللہ جب اس کے حضور پیش ہوں گا وہ کہیں مجھ سے پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں گا. اس سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، بے جا خواہشات. تو فرمایا جنت تو ان کے لیے ٹھکانہ ہے، ان کے لیے ہے جنت. اسی طرح میرے بھائیوں ہم کیا چیز ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے. قدم قدم پہ گناہ گار، قدم قدم پہ غلطیاں کرنے والے، عبادت بھی کسی کام کی نہیں. آپ ان لوگوں کے قصے کہانیاں پڑھیں جنہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سرٹیفکیٹ جاری کیا اور ان کی حالت آخرت کے بارے میں کیا ہوتی تھی. سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی فکر کرتے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے، حالانکہ جنت تو ہے ہی ان کی. اور ان کا کیا حال قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں. قل اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کہلوا رہے ہیں من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین. اس روز جو اس کے عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم و کرم کر دیا. اور اللہ کے عذاب سے بچ جانا بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر آسمان سے، سنیے توجہ کے ساتھ، ہاں جی، ہم کو چھوٹا سا بھی عمل کریں ہماری گردنیں اکڑ جاتی ہیں، ہاں جی، اڈیاں زمین سے لگاتے ہی نہیں ہیں. حج کر کے آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں، نماز باجوات پڑھ کے آئے ہیں، یوں کر کے آئے ہیں، ہاں جی، ایڑیاں زمین پہ لگتی نہیں ہیں. یہ دیکھیں خلیفہ ثانی 10 مبشرہ میں شمار جنت کا سرٹیفکیٹ کئی بار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا ان کے لیے. تو دیکھیں کیا کہتے ہیں لو نادا مناد من السماء ایھا الناس انکم داخلون الجنۃ کلکم اجمعون الا رجلا واحد لخفت ان اکون ہوا. کہ اگر آسمان سے ایک منادی آواز دے کل کائنات جنت میں جائے گی سوائے ایک کے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ایک میں نہ ہوں. اور فرمایا اور امید کیسی، یقین کیسا. فرمایا ولو نادا مناد ایھا الناس انکم داخلون النار الا رجلا واحدا لرجوت ان اکون ہوا. اگر منادی آسمان سے آواز دے کہ ساری کی ساری کائنات وہ جہنم میں جائے گی سوائے ایک آدمی کے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایک آدمی میں ہوں گا. کہ اللہ کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ بھی، لیکن اپنی کوتاہیوں، اپنی کمیوں پر ڈر اور خوف بھی. اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم کا پورا یقین، لیکن اپنی کوتاہیوں، اپنی کمزوریوں کا پورا لحاظ، ڈر اور خوف بھی اس کے دل کے اندر ہو. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب کسی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے تو اس موت کے تذکرے سے رو رو کر اپنی داڑھی کو آنسو سے تر کر لیتے. ان سے پوچھا جاتا کہ آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہوئے تو اتنا نہیں روتے، قبر کے ذکر سے اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس منزل سے نجات پا گیا
تو اس کے بعد کی منزلیں آسان ہیں، اگر یہاں نجات نہ پا سکا تو پھر باقی منزلیں بہت کٹن ہیں، بہت سخت ہیں۔ اور فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، میں نے کبھی بھی قبر سے زیادہ ہولناک کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اسی طرح کے حضرت معاذ بن جبل، عبداللہ بن رواحہ اور دوسرے مالک بن دینار، سفیان ثوری، ان بزرگوں کی، ان بڑوں کی آپ تعلیمات دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کس قدر آخرت سے ڈرتے تھے، قبر کے عذاب سے ڈرتے تھے اور دنیا کیسے گزارتے تھے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اے مغیرہ، لوگوں میں عمر بن عبدالعزیز سے نماز روزہ زیادہ کرنے والے تو بہت تھے، لیکن اپنے رب سے ڈرنے اور رونے والا میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ نیکی کرنا، اچھائی کرنا اس سے بڑھ کر ہے کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ نیکی کرنا، اچھائی کرنا اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن تقوی جسے کہتے ہیں، تقوی کا اعلیٰ معیار وہ ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، غلط کاریوں سے اپنے آپ کو بچانا، مخلوق خدا کی نافرمانی سے، ان کے حقوق کو توڑنے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اعمال صالحہ کرنے سے کئی گنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اپنے اندر یہ احساس پیدا کیجئے مجھ سمیت کہ ہمیں ہر حال میں اللہ دیکھ رہا ہے، ہر حال میں اللہ۔ دکانوں پہ، مارکیٹوں پہ لکھا ہوتا ہے نا، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اور بھائی کیمرے کی آنکھ کی کیا حیثیت ہے؟ وہاں تو ہم کہیں نہ کہیں کیمرے سے اوجھل ہو کے کوئی نہ کوئی حرکت تو کر ہی دیتے ہیں، لیکن اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، جو خبیر بصیر ہے، اس کی نظروں سے کیسے اوجھل ہو کر کوئی حرکت کر سکیں گے؟ تو اصل تو مسلمان کی یہ شان ہے، یہ لکھا ہونا چاہیے، خبردار اللہ ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم ہر لمحہ ہر جگہ اللہ کی نظروں میں ہو۔ یہ ہے اصل مسلمان کی شان۔ ہم نے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، لیکن اس سے ڈرتے ہیں، کہیں ویڈیو آتی رہتی ہیں، کوئی حرکت کرنے لگتا ہے، ادھر دیکھتا کیمرہ لگا، فوراً ادھر ہی حرکت ختم کر دیتے ہیں، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ یہاں اس کیمرے کی رینج نہیں پہنچتی، وہاں بھی اللہ کی نظر پہنچتی ہے۔ اگر یہ دل کے اندر آ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر تو ہم کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق بن کر اس کے پسندیدہ بن جائے۔ آج کافر کو پتہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے، کافر کو پتہ ہے، اس لیے وہ ناب طور میں کمی بیشی نہیں کرتا، اللہ ماشاءاللہ، اکثریت وہ ملاوٹ نہیں کرتے، وہ مخلوق کا خیال رکھتے ہیں۔ اور ہماری حالت میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، الم یعلم بان اللہ یری، انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظروں میں ہے۔ متقی اور پرہیزگار بنیے، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں جانیے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر تقوی اور پرہیزگاری آئے گی، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، اور بہترین سفر خرچ کیا ہے؟ وہ ہے تقوی، وہ ہے پرہیزگاری۔ اور ہر وقت یہ ذہن میں رکھیے کہ موت کسی وقت بھی آ جائے گی، پھر آدمی غلط حرکتوں سے کسی حد تک اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر حاوم اللذات یعنی الموت، کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کوئی پتہ نہیں زندگی کہاں اختتام ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اس عقیدے کے ساتھ، اس مضبوط یقین کے ساتھ اپنے آپ کو ہر لمحہ تیار رکھو، پھر انسان کے اندر گناہوں کا ہونا کم پڑ جائے گا۔ چلو بالکل ختم نہ بھی ہو بتقاضۂ بشریت، لیکن کم پڑ جائے گا۔
اور دنیا کی محبت اتنی رکھو جتنی دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے، اور آخرت کی اتنی جتنی وہاں زندگی ہے۔ دنیا ضرور کمائے، دنیا ضرور کمائیں، لیکن حلال ذرائع سے، جائز ذرائع سے، ہاں جی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق، پھر آخرت بھی خوب بھلی ملے گی۔ اور یاد رکھیے، دنیا میں سب سے خوش قسمت ترین وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، اور وہ اس مال و دولت کے ساتھ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارتا ہے۔ دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ اور دنیا کا بدبخت ترین وہ شخص ہے جو غریب بھی ہو اور نافرمان بھی ہو۔ دنیا بھی اسے نہیں ملی، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے وہ آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کما سکا، وہ آخرت کے لیے بھی کچھ حاصل نہ کر سکا۔ یہ بدبخت ترین انسان ہے۔ اور جسے دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق سارا کام کیا، وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ اب ہمارے اپنے اختیار میں ہے یہ بات کہ ہم نے دنیا کا خوش قسمت ترین بننا ہے یا دنیا کا بدبخت ترین بننا ہے۔ اللہ ہمیں کہے سنے پر کامل عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما الا البلاغ، سنتیں ادا کر لیجیے۔